اس عالم کو فالو کرو جس عالم کو آپ جانتے ہو، غیر معروف عالم کو فالو کرو گے گمراہی کی طرف جاؤ گے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ یہودیت کا دور ہے، یہ فرعونیت کا دور ہے۔ اس دور کے اندر آپ کو سیدھے راستے پر چلانے والے کم نہیں۔ بندہ گھر میں بیٹھ کر، ماں باپ کے کمرے میں بیٹھ کر عیاشیاں اور زناکاری کر رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ وہاں پر بیڈ پر سو رہے ہیں اور بیٹا یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو ہماری نگرانی میں ہے، وہ لحاف کے اندر سے کون سی فلم دیکھ رہا، آنکھوں کا کون سا زنا کر رہا ہے، کانوں کا کون سا زنا کر رہا ہے۔ ماں باپ یہ سمجھ رہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ شاہی امام جموں، شاہی امام جموں، شاہی۔ ہم جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر ہیں زندگی گزار رہے ہیں اور یہ زندگی گزر جائے گی، چاہے اس کو ہم ویسے گزارے جیسے ہم چاہتے ہیں اور چاہے ویسے گزارے جیسے ہمارے بڑے چاہتے ہیں۔ بڑوں میں ہمارے ماں باپ بھی آئیں گے، بڑوں میں ہمارے اساتذہ بھی آئیں گے، بڑوں میں ہمارے پیر و مرشد بھی آئیں گے، بڑوں میں ہمارے رشتہ دار بھی آئیں گے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو میری اپنی ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں عشاء کی نماز کے بعد وازوان کھا لوں، یہ میری چاہت ہے۔ گھر جا کر والد صاحب سے بات کی، آج وازوان کھانے کو دل چاہتا ہے، لہذا سٹی جائیں گے۔ باپ کہتا ہے دال چاول کھانے ہیں تو کھاؤ، ورنہ یہ وازوان میں کھلاؤں گا۔ یہ بیچارہ مزے سے گیا تھا کہ پیسے بھی میں یہی خرچ کروں گا، ابا حضور سے پیسے نہیں لوں گا، پیسے میں ہی خرچ کروں گا، ماں باپ کی دعوت نہیں کروں گا، گھر جا کر کا کھانا ہے تو کھا، ورنہ یہ بھی نہیں ملے گا۔ نہیں چلی، گیا اسکول، سوچا آج استاذ محترم کو ایسے چٹکلے سناؤں گا کہ بس آج کا سبق چھٹی۔ وہاں گیا تو وہاں دیکھا ٹیچر کا پارا پہلے ہی چڑھا ہوا ہے، وہ پہلے گھر سے بیوی سے لڑ کے آیا ہے، تو آپ کہاں دیکھے سنے گا۔ کل تک یہ استاذ ہنسی مذاق کرتا تھا، آج ادھر سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوست کے پاس گیا، چلو آج چلتے پکنک کے لیے، لیکن دوست کو پہلے ترپڑ بجے ہوئے وہاں۔ کل ملا کر یہ کئی جگہوں پر جاتا ہے اپنی مرضی گزارنے کے لیے، آگے سے اس کو صحیح رسپانس نہیں ملتا ہے، وہ بیچارہ نا امید ہو کر واپس آتا ہے۔ معلوم یہ ہو گیا کہ بندوں کی چلے گی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، چلے گی کس کی؟ جو اللہ کی مرضی ہے۔ اچھا ہم یہ جائیں گے اور ہم کہیں گے دیکھو والدین کیسے ظالم ہیں، میں تو اچھے کام کے لیے، کوئی برا کام تو تھا نہیں ہے، وازوان کھانا کوئی برا نہیں، خود ابا حضور وازوان کھلاتے، یہ کون سا مشکل بات ہے؟ اصل میں اللہ نے مجھے آج وازوان نہیں کھلانا، اس لیے والد صاحب کا موڈ خراب نہیں۔ ٹیچر ہنسی مذاق سے پڑھاتا تھا اور آج کلاس روم میں آتے ہی موڈ آف ہو چکا ہے، ادھر کے سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جگری دوست جو میرا کام کرنے کے لیے اپنے سارے کام چھوڑ دیتا تھا، آج یہ میری ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سارا نظام چلانے والا یہ اللہ ہے۔ اس اللہ نے دل میں یہ بات ڈال دی، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بندہ ہزار لاکھ چاہے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں اور آپ تو کیا ہیں؟ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو اللہ کے مقرب بندوں نے چاہا وہ نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، جنت میں بھیجا، فرمایا اسکن، مزے لے لو، کھاؤ پیو عیش کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزیں دیکھی، عیش و آرام۔ اللہ نے فرمایا بس ایک کام نہیں کرنا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ،
اس درخت کے قریب مت جانا، گئے اس کا مطلب جنت سے اخراج ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں جنت سے نہ نکلوں، اس لیے شیطان نے جب وہ ساری تقریر کی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے میں نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے، اور اگر میں نے کھا لیا مجھے جنت سے نکال دیا جائے گا، لہذا جنت میں رہنا ہے، اس لیے یہ پھل نہیں کھانا ہے۔ لیکن اللہ کو منظور یہی تھا کہ حضرت آدم کو ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کھانا کھا لیا۔ آدم کی چاہت یہ ہے کہ جنت میں رہنا ہے، لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ جنت میں ہمیشہ نہیں، پہلے دنیا میں جانا ہے پھر جنت میں جانا ہے۔ ایک زمانہ گزر گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا دور آ گیا، تبلیغ ہو گئی، 950 سال گزر گئے، سیلاب کا وقت آ گیا۔ جب لوگ ڈوبنے لگے، ان ڈوبنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ ڈوبنا نہیں چاہیے، اس میں یا بنیا ارکب معنا، بیٹا آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، ان نافرمانوں کے ساتھ مت ہو جاؤ۔ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ڈوبے نہیں، بچ جائے۔ رب نے کیا فرمایا؟ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، اہل سے مراد یہ ایمان والوں میں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ صراحت آگے انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل ہی ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ سوار ہو سکتا ہے۔ نبی کی تمنا یہ ہے کہ میرا بیٹا سوار ہو جائے، اللہ نے یہ فرما دے کہ یہ سوار نہیں ہو سکتا، اللہ کی چاہت ہے کہ غرق ہونا چاہیے، لہذا غرق ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا دیکھا تم کو ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا افعل، آپ کر گزریے، جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ کو صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیاری کی بیٹے کو ذبح کرنے کی، اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، اتنی تیاری ہو گئی چھری چل پڑی، لیکن چلانے کے بعد کٹ نہیں رہی ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا حضور، یہ بیٹا تب ہی کہے گا جب خود کٹنے کے لیے تیار ہو، شاید میرا اور آپ کا چہرہ مل رہا ہے اور آپ کو شفقت بیٹے کی محبت غالب آ رہی ہے، آپ زور نہیں لگا رہے ہو، اس لیے آپ مجھے اوندا لٹا دو۔ اوندا لٹایا، چہرہ نیچے کی طرف کیا، پھر بھی نہیں کٹے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کی نوک یوں شہرک پر رکھی اور پھر نبوت کا پورا زور ڈال دیا۔ ایک نبی کو اللہ پاک نے 40 جنتی مردوں کی طاقت دی ہوئی، اور جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، جنت میں کوئی بچہ نہیں جائے گا، بچے جائیں گے لیکن وہ بھی اس لیول کے نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّاءٍ مَّعِينٍ، وہ بچے ہوں گے۔ مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے، بہت ساری تفسیریں اس کی، ایک تفسیر اس کی ہے، یہ وہ بچے ہوں گے جو غیر مسلموں کے بچے نابالغی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، وہ بچے ہوں گے کل قیامت کے دن جنتی لوگوں کے نوکر چاکر، اس لیے کہ اگر ایمان والے کو ہی وہاں نوکر بنا دیا پھر تو جنت کہاں رہی، پھر تو دنیا کے اندر بھی نوکری اور جنت کے اندر بھی نوکری دیجیے، جنت کہاں سے رہی؟ اور جنت میں خادم بھی چاہیے، خادمائیں تو حور اللہ پاک نے بنا دی ہیں، خادم بھی چاہیے تھے، ان خدام کے لیے اللہ پاک نے غیر مسلموں کے نابالغ بچوں کا انتظام کر دیا، اس لیے کہ شریعت مخاطب ہوتی ہے تب جب بندہ بالغ ہو جائے، اور جب یہ بچہ بالغ ہی نہیں ہوا ہے تو شریعت کا اس کو خطاب ہی نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن نماز وہ پڑھے گا جو نماز کا مکلف ہوگا، جو نماز کا مکلف نہیں جیسے وہ نماز اس پر فرض بھی نہیں ہوگی۔
پاگل پر نماز فرض نہیں ہے، دیوانے پر نماز فرض نہیں ہے، غیر مسلم پر نماز فرض نہیں جب تک نہ ایمان لائے گا۔ اور ہر بچہ کل مولود یولد علی فطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، ہر دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنائیں، عیسائی بنائیں، مجوسی بنائیں، وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ غیر مسلموں کے بچے ایک تو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے اور شریعت ان سے مخاطب نہیں ہوئی، نابالغی کی حالت میں دنیا سے چلے گئی۔ اب اگر ان کو جہنم میں پھینکیں گے تو خطاب ہی نہیں ہے ان کو، اور جنت میں پھینکیں گے تو جنت کی مستحق نہیں، ایمانی نہیں ہے، لہٰذا ان کو نوکر چاکر بنایا جائے گا، ایسے جیسے کسی پی ایم اور سی ایم کے گیٹ کیپر ہوتا ہے تو وہ گیٹ کیپر ہے، وہ چوکیدار کہتا ہے میں سی ایم کا چوکیدار ہوں، میں پی ایم کا چوکیدار ہوں۔ وہ وہاں گریجویٹ اور کیس آفیسر کی ٹینٹ نہیں ہوتی ہے جو اس چوکیدار کی ٹینٹ یہاں پر ہوتی ہے، گارڈن میں پانی ڈال رہا ہوتا ہے، نوکری کرتا ہوتا ہے یہاں پر، لیکن سیکریٹریٹ کے ملازم کو گھاس نہیں ڈالتا، کہتے میں اندر پوچھ کے آؤں گا پہلے صاحب جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے، یہ سیکریٹریٹ کا ملازم ہے اور یہ باقی یہ مالی ہے، کہتا پہلے اندر صاحب سے پوچھ کے آؤں گا، مالک ہے بھائی تو یہ ہے تو نوکر، لیکن اللہ نے ایک جگہ مقام دیا ہے اس کو، ایسی جنت میں ان کو بھیجیں گے اس وجہ سے نہیں کہ یہ کیس آفیسر ہے، اس کو جنت میں بھیجا ہے نوکر، اب یہ کرے گا جنتیوں کی نوکری چاکری کرے گا، جو کام ہوں گے وہ کرے گا، اور یہ جنت میں رہنے والے جو ہم لوگ ہوں گے انشاءاللہ، ہم میں سے کوئی بڈھا نہیں ہوگا، ہم میں سے کوئی بچہ نہیں ہوگا، ہٹا کٹا 33 سال کا جوان ہوگا۔ ایک موقع پر ایک بڑھیا آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جاؤں گی، آپ نے فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، وہ یہ سمجھی کہ میں بڑھیا جنت میں نہیں جاؤں گی۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ کوئی بندہ بوڑھا یا بوڑھی ہو کر جنت میں نہیں جائے گا، وہاں تو ینگ جائے گا، جوان جائے گا، تو رونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تم بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جاؤ گی، تم تو جنت میں جاؤ گی ہٹا کٹا جوان، وہاں سارے 33 سال کے ہوں گے، نہ کوئی 32 کا ہوگا نہ 34 کا ہوگا، سارے 33 سال کے ہٹے کٹے جوان۔ چاہے بندہ دنیا میں 20 25 سال قومی کی حالت میں گزار کر گیا ہوگا، دبن ناز جو ختم مشک اڑ جائے یاس روز مسلم، بس ہڈیوں کا پتلا رہ گیا، باقی اس کو کچھ نہیں ہے، لیکن جب جنت میں جائے گا ہٹا کٹا مشٹنڈا جوان ہو کر جائے گا۔ اور معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ پاک کو طاقتور اور جوانی یہ پسند ہے، اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ آج کے جوان اس کو جوانی کی فکر ہی نہیں ہے، اس کو دوڑنے کی فکر ہی نہیں ہے، اس کو ورزش کی فکر ہی نہیں ہے، ورزش اتنی کرے گا جتنی سکول والے کرائیں گے، اس کے بعد نیستی لے کر آئے گا، کمبل لے کر سوئے گا، کمبل اٹھا کر پھر جائے گا سکول، اور مجبوراً وہاں پی ٹی ماسٹر کے سامنے کھڑا رہے گا، ورنہ وہ کرنے کے لیے تیار۔ صبح اٹھ کر دیکھو روڈوں پر غیر چلتے ہیں، غیر ورزش کرتے ہیں۔ مجھے جموں سٹی میں ایک غیر ایمان والے نے کہا کہ میں تالاب کھٹیکا سے نکلتا ہوں، یونیورسٹی سے چکر لگا کر جب میں شہیدی چوک پہنچتا ہوں تب تمہارے اذان دینے والے اذان دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ورزش ہے، اور فل باڈی ماشاءاللہ ہٹا کٹا جوان لگتا ہے تقریباً میرے خیال سے وہ 55 سے 60 کے درمیان ہوگا، لیکن کون کہے گا، باڈی فٹ رکھی ہے۔ ہمارا تو آج 40 سال کا جوانی بڈھا ہو جاتا ہے، 40 سال کے بعد اس کے پیر لڑکھڑا جاتے ہیں، دوڑنے کے لیے کو سانس پھول جائے گی، کو تھوڑی دیر کھڑے رہو، امام صاحب اور اس کو لگ گیا کہ امام صاحب نے تھوڑی سی لمبی قرات، بڈھا کھڑا رہتا ہے، جوان بعد میں کہتا ہے امام صاحب اصل میں دیکھو کچھ بیمار بھی رہتے ہیں، کچھ بزرگ لوگ ہوتے ہیں، اصل میں اس کو نہ بیماروں کی ہوتی ہے نہ بزرگوں کی ہوتی ہے، اس کو اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے،
اور وہ کہتا جناب امام صاحب تھک جاتے ہیں دن بھر کام کر، کچھ نہیں، آفس میں گئے ہوگا ٹھاٹ سے اتنی موٹی تازی کرسی پر بیٹھا ہوگا، اے سی لگا ہوا ہوگا، سرونٹ کو بیل بجائے گا، پانی سب کچھ آئے گا، لیکن تراویح کے لیے کھڑا ہی نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری جوانی کا عالم ہے۔ جوانی اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں دی تھی کہ للو جلو اس جوانی کو برباد کرو۔ اس جوانی کو ہم نے دو طریقے سے برباد کیا۔ ایک تو واقعی ہم ورزش ہی نہیں کرتے ہیں، اپنی باڈی کا، اپنے بدن کا خیال رکھ لینا یہ انسان کی، مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو نہیں پتا دو وجہ سے، ایک تو نئی جنریشن ہے، دوسرا آپ شہر والے ہو۔ گاؤں دیہات کے اندر لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے کئی کلومیٹر دور جاتے تھے، آج تو ہر گھر کے اندر جامع مسجد بنی ہوئی ہے، ہر محلے کے اندر جامع مسجد۔ یہ جامع مسجد نہیں، فتنے بنے ہوئے ہیں۔ ایک طرف سے یہ لوگ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اتحاد کرو، اتفاق کرو، یونائٹ ہو جاؤ، اپنی وہ طاقت دکھاؤ، اپنی جماعت دکھاؤ، اور ہر بندہ اپنے گیٹ کے سامنے جامع مسجد کھول کے بیٹھ رہا ہے۔ اکثر جو لوگ یہ اتحاد کی باتیں کرتے نا، اکثر یہ لوگ فتین ہوتے ہیں، انتشار والی باتیں یہی کرتے ہیں، اکثر، سارے نہیں ہوئے، میں چونکہ دیکھا ہے بہت قریب سے ایسے لوگوں کو کہ باتیں تو بہت کریں گے، جامع مسجد جی وہاں جاؤ، کون جائے گا وہاں اتنا دور؟ پورے شہر کی ایک جامع مسجد ہونی چاہیے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جہاں قاضی بیٹھتا ہوگا جمعہ صرف وہیں آئے گا، اس کے علاوہ کسی جگہ جمعہ آئے گا ہی نہیں۔ اب چلو اگر شہر کے اندر کچھ جامع مسجدوں کے اندر جمعہ ہوتا تو ٹھیک، اب تو کرونا کے بہانے سے ہر گھر کے اندر جمعہ قائم ہے، بالکل غلط بات ہے۔ عیدین مسجدوں کے اندر پڑھی جانے لگی، کس نے کہا عید کی نماز مسجد میں ہوتی ہے؟ ہونے کا مطلب جائز ناجائز کی میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ شریعت کی ہمیں پاسداری کرنی ہے، عیدگاہ کس کے لیے بنائی ہے؟ شریعت نے کہا تم 5 وقتہ نماز محلے کی مسجد میں پڑھو، جمعے کی نماز جامعہ مسجد میں پڑھو، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھو۔ یہ جو ہم محلے مسجد میں جمعہ قائم کر رہے ہیں، یہ شریعت کو فروغ دے رہے ہیں، یہ شریعت کو مٹا رہے ہیں۔ ہم کیا بش کو اور اسرائیل کو اور برطانیہ کو گالیاں دیتے ہیں؟ ان سے زیادہ دین کو مٹانے والا مسلمان ہے، اور وہ مسلمان جو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، جو اپنے آپ کو حاجی نمازی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو 5 وقتہ نمازی کہتا ہے، جتنے دینی کھڑپیش بنے ہوئے ہیں، جتنے دینی سرپیش بنے ہوئے، دین کو بگاڑنے والے یہی لوگ۔ اور اگر کہتے ہیں بہت بری لگتی ہے، لگنے دو۔ یہ جو دین کا بگاڑ، دین کا فساد بنا کے رکھا ہے، جامعہ مسجدوں کی کوئی وقت نہیں رہی۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر شریعت نے جمعہ کیوں قائم کیا تھا؟ شریعت نے جامعہ مسجد کیوں بنائی تھی؟ شریعت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا جامعہ مسجد میں نماز پڑھو گے 500 نمازوں کا ثواب ملے گا، محلے کی مسجد میں پڑھو گے 25 نمازوں کا ثواب ملے گا؟ پھر یہ تقسیم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ گویا ہم اپنے آپ کو عملی طور پر نبی سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں کہ ہم ہی زیادہ دین کو سمجھنے والے آ گئے ہیں۔ ہاں وہ تو کسی کو پتہ نہیں، ایک حدیث لے لیں گے، ایک روایت کہیں سے لے آئیں گے اور کہیں گے تو ہم دین کو جاننے والے ہیں۔ ہمارا نوجوان آج پلمبروں سے دین سیکھ رہا ہے، پلمبر دین بتائے گا آپ کو، تر تم کو دین بتائے گا، تر تم کو دین بتائے گا۔ دین بتانے کے لیے اہل علم ہونا ضروری ہے۔ ساری دنیا پلمبروں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ پلمبر صاحب ہیں، وہ پلمبر صاحب ہیں، یہ ہم کو دین بتائیں گے۔ یہ فتین ہے، یہ دین کو بتانے والی نہیں۔ دین ایک ہوتا ہے دین سننا، ایک ہوتا ہے دین سیکھنا۔ دین سنا جا سکتا ہے کیسٹوں سے بھی، لیکن دین سیکھا جاتا ہے اہل علم سے۔ دین سنا کہیں سے بھی جا سکتا ہے۔ دیکھو اگر دین سننا ہوتا نا، حضرت جبریل علیہ السلام خانے کعبہ پر کھڑے ہو جاتے اور یہ اعلان کرتے، او مکہ والو سنو، خبردار سن لو، کل سے تم نے قرآن کو فالو کرنا اور قرآن یہ رکھا تمہارے ساتھ۔ اگر خالی مطالعے سے دین سیکھا جاتا اور تقریر سے دین سیکھا جاتا، تقریر سے صرف ترغیب ہوتی ہے، دین سیکھا نہیں جاتا ہے۔ دین سیکھنے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے قربانی دینی پڑی۔ سب سے پہلے جب دین سیکھنے کے لیے
حضرت جبریل علیہ السلام نے اقرا پڑھو، پہلا عمل کیا ہوا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے پکڑا اور یوں بھینچا، اور آپ نے کئی مرتبہ یہ روایت سنی ہوگی، لیکن بھینچا کیوں؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا گیا دین سننے سے نہیں، دین سیکھنے سے آئے گا، اور دین سیکھنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، شاگردی اختیار کرنی پڑے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مجھے اس دین کے خاطر ستایا گیا کسی اور نبی کو نہیں۔ حالانکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ ان کو آرے سے چیرا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سب سے زیادہ اس دین کے بارے میں ستایا گیا۔ کیا ضرورت تھی دین کو ستانے کے لیے؟ خالی اعلان ہو جاتا بس تم سن لو، بس دین پر عمل کر لو۔ سننے سے دین نہیں آتا ہے، دین آتا ہے سیکھنے سے، اور دین سیکھنے کے لیے جوانوں کی ضرورت ہے۔ جوانوں نے اپنی زندگیاں غیر مناسب جگہوں پر گزارنی شروع کر دی، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی، اور جو کہیں سے سن لیتے ہیں بس اس کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ فیس بک پر کسی نے پوسٹ ڈال دی، کہتا بس یہی دین ہے۔ واٹس ایپ پر کوئی پوسٹ آ گئی کہ یہی دین ہے۔ اب تو یوٹیوب کے مفتی تو ایسے نکلے ہوئے ہیں جیسے برسات میں بہت ساری مخلوقات۔ اس عالم کو فالو کرو جس عالم کو آپ جانتے ہو، غیر معروف عالم کو فالو کرو گے گمراہی کی طرف جاؤ گے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ یہودیت کا دور ہے، یہ فرعونیت کا دور ہے۔ اس دور کے اندر آپ کو سیدھے راستے پر چلانے والے کم ملیں گے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا آ گیا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں یہ سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی بربادی کے لیے ہے۔ لیکن جتنا فائدہ ہم اٹھا سکتے اتنا ہی اٹھا لے، اس کی بربادی کی طرف مت جائیں۔ بندہ گھر میں بیٹھ کر، ماں باپ کے کمرے میں بیٹھ کر عیاشیاں اور زناکاری کر رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ وہاں پر بیڈ پر سو رہے ہیں اور بیٹا یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو ہماری نگرانی میں ہے، وہ لحاف کے اندر سے کون سی فلم دیکھ رہا، آنکھوں کا کون سا زنا کر رہا ہے، کانوں کا کون سا زنا کر رہا ہے۔ ماں باپ یہ سمجھ رہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے تنہائی میں بیٹھ کر تنہا بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا۔ یہ سوشل میڈیا ہمارے لیے فائدہ بن گئی ہے اور بے انتہا نقصان دہ بھی ہے۔ خاص طور پر ہم لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو دین سیکھ رہے ہیں، یہ کوئی معتبر دین نہیں ہے۔ میری معلومات میں، ہو سکتا ہے آپ کی زیادہ ہوگی، میری معلومات کے مطابق 200 ویب سائٹ اسلامک وہ ہیں جن کو یہودی چلاتے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم ہے کون سا یہودی کیسے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اور ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ آج قرآن فری میں دیا جاتا ہے، اس قرآن کے اندر رکھا کیا ہوا ہے؟ قرآن کو بائبل بنا کر پیش کیا گیا، اور ہمارے جموں میں لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فری میں قرآن مل رہا ہے، اور بالکل بائبل کی کاپی تھی۔ قرآن کو خالص اردو ترجمے میں لکھ کر تشہیر کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور ایسا لوگوں نے کیا۔ خالص قرآن کا اردو کا، انگریزی کا، ہندی کا خالی ترجمہ کیا اور کہا یہ لوگ قرآن پڑھ لو۔ آج تک خیر القرون سے لے کر آج تک ایسا قرآن کی تشہیر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کو ہم تب لکھیں گے، تب پڑھیں گے، تب لیں گے قرآن کے الفاظ پر لکھے ہوئے ہوں، نیچے اس کی ٹرانسلیشن ہو، اور آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک فرقہ ہے قادیانی، چونکہ یہاں جموں کے اندر ہے، وہ ان میں دو جماعتیں ہیں، ایک ہے قادیانی احمدی اپنے آپ کو، دوسرا ہے لاہوری۔ وہ جو لاہوری ہے وہ قادیانی کو کہتے تم کافر ہو، اور ہے دونوں کافر، اس لیے کہ دونوں مرزا قادیانی کو ایک تو براہ راست نبی کہتا ہے، دوسرا پس پردہ نبی کہتا ہے، براہ راست مجدد کہتا ہے۔ اور مرزا قادیانی تو مسلمان بھی نہیں تھا، مجدد ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھا۔ تو کافر کو مجدد کہنا اور کافر کو مسلمان کہنا یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ اس لاہوری پارٹی کا ایک آدمی ہے، اس کا نام احمد علی، مولانا احمد علی اس کو کہتے ہیں۔
لاہوری، اس نے قرآن کا ترجمہ لکھا۔ دجال جو ہوتے نا دجال، وہ ہمیشہ حق کی نقل اتارتے ہیں۔ ہمارے اکابرین میں سے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، اور انہیں قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے بیان القرآن۔ اس احمد علی لاہوری بدبخت نے بھی بیان القرآن لکھا اردو کے اندر، اور کاغذ بے انتہا شاندار ہے، چھپائی بے انتہا شاندار ہے، اس لیے کہ چھپا ہے لندن سے، اور لندن کا کاغذ، لندن کی پریس، ہر چیز اعلیٰ ہونی یقینی ہے۔ اس کے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا جب عقیدہ آتا ہے، 18واں پارہ ہے سورہ مومنین ہے، الی ربوۃ ذات قرار و معین۔ انہوں نے لفظ ربوہ کے نام سے ہی پاکستان کے ایک جگہ بنا لی، اور اس کو شہر ربوہ ہی بنا دیا، اور آج تک وہ موجود ہے ان کو وہاں۔ اس کے اندر خالص یہی بدبخت ہے، انہوں نے کہا یہ وہ ربوہ اس کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے وہ یہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ چشموں، وادی اور پہاڑی والے علاقے میں، اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سری نگر میں ہوئی ہے، اور محلہ خانیار میں جو 2 زیارتیں ہیں، ایک مشہور زیارت ہے جو گزشتہ چند سال پہلے آگ کی نظر ہو گئی تھی، پھر اس کو دوبارہ بنایا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں پاس میں ایک زیارت ہے، اس زیارت پر اندر لوگ جانے نہیں دیتے ہیں۔ ان بدبختوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ اہل ایمان نے الحمدللہ اس کا دفاع کر دیا، بتا دیا ہے، لیکن ان بدبختوں نے بتا دیا کہ ان کی قبر یہاں پر ہے، اور وہ سارے دلائل وہ اکٹھا کر کے قرآن کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ ایک کتاب اسی بدبخت نے لکھ لیا الاحادیث العمل، مجھے قادیانی نے وہ گفٹ دی تھی، میرے پاس ابھی موجود ہے، اور حدیثیں اس نے وہ لائی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن بخاری، مسلم، ابو داؤد ان کا حوالہ ہے۔ جب ہمارا نوجوان اس کتاب کو دیکھے گا وہ کہے گا اس میں کیا عرض ہے، بخاری کا حوالہ ہے، مسلم کا حوالہ ہے، کتاب بخاری مسلم کے حوالے سے، لیکچر دینے والا بخاری مسلم کا حوالہ دے گا، اس لیے بہک جائے گا۔ اس لیے تحقیق ضروری ہوتی ہے کہ میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں کون سی کتاب ہے، کس نے لکھی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے ہم ایسے عالم کا انتخاب کریں جس عالم کا نسب نامہ ہم جانتے ہوں۔ نسب نامہ کا مطلب یہ ہے ہم جانتے ہو کہ یہ امام صاحب کہاں سے ہے، ان کا خاندان پیچھے سے کہاں سے ہے، کہاں سے رہنے والے ہیں، کہاں سے یہ پڑھے ہیں، اور کہاں سے انہوں نے علم سیکھا ہے، اس کے بعد ہمارے درمیان ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے جی ہمارے مولوی صاحب میں، ہمارے امام صاحب میں، ہمارے قاری صاحب میں، ہمارے مفتیٰ میں اس میں یہ غلطی، اس میں یہ غلطی، اس میں یہ غلطی، اس میں غلطی، ہاں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ آپ کو امام ملے گا، امام حضرت جبریل نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو ایسا امام چاہیے جس میں غلطی کوئی نہیں، پھر حضرت جبریل کو لانا پڑے گا، وہ نماز پڑھائے گا۔ غلطی کوتاہی ہو جانا تو انسان کی فطرت میں ہے، یہ تو انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ معصوم عن الخطا تو صرف انبیاء ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بھول چوک اللہ پاک نے صحابہ اکرام کے ذریعے سے کروائی ہے تاکہ امت کو رہبری ملی، اور نماز کے اندر بھول چوک اللہ کے نبی سے کروائی تاکہ بتا دیا جائے گا کہ اس مصلی پر کھڑا ہونے والا یہ کوئی فرشتہ نہیں ہوگا، یہ انسان ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ہم سو رہے ہیں، لہذا تم کھڑے رہو یہاں پر، اور جب سورج نکلے گا اذان دے دینا تو ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایسے بیٹھے، منہ رکھا ادھر کی طرف جہاں سے سورج نکل رہا ہے، لیکن اللہ کو سلانا مقصود تھا، سو گئے۔ آنکھ تب کھلی جب سورج نکل چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے، اور حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو ہی سورج کو صبح صادق ہو جائے گا جگانا، لیکن اللہ نے نبی کو بھی سلا دیا اور نگرانی کرانے والے کو بھی سلا دیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتانا ہے کہ غلطی ہو جائے اس کا ازالہ ایسے کرنا ہے۔ تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔